أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين والذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له وله أجر كريم. صدق اللہ العظیم. اور ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس کی راہ میں خرچ کرو کہ اللہ نے تمہارے جو ہاتھ میں دیا ہے اپنا نائب بنا کر. پس جو لوگ تمہیں ایمان لائے اور اس کی راہ میں خرچ کیا ان کے لیے بہت بڑا ثواب ہے. تم کو کیا ہوگا، تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور رسول تم کو بلا رہا ہے کہ تم اللہ اس کے اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور وہ تم سے اللہ تعالیٰ تم سے یہ عہد لے چکا ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ گے. اللہ تعالیٰ تم سے ایمان لانے کا عہد لے چکا ہے. وہی ہے جو وہ اپنے بندے پر آیتیں صاف صاف نازل کر رہا ہے تاکہ تم کو ظلمتوں سے، اندھیروں سے نکل کر اجالے میں لائے. اور اللہ تم پر بہت رحم کرنے والا اور مہربان ہے. اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اس کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ اور ساری چیزیں اللہ کی میراث ہیں، زمین آسمان کی ساری چیزیں تو اللہ کی میراث ہیں. برابر نہیں ہیں وہ لوگ تم میں سے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اللہ کی راہ میں اور قتال کیا، اور جو لوگ اس کے بعد فتح مکہ کے بعد جو ہے انہوں نے خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں قتال کیا. ان لوگوں کا بڑا درجہ ہے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، جہاد کیا، اللہ کی راہ میں جو ہے خرچ کیا. ان لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو کہ خرچ کریں، اس کے بعد خرچ کریں اور اللہ کی راہ میں قتال کریں. اور سب سے اللہ نے اچھا وعدہ کیا، سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا جو ہے اچھا وعدہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے سارے کاموں کی باخبر ہے. کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے تاکہ اس کو بڑا چڑھا کر تم کو پھر واپس کرے، اور اس کو جو ہے بہت بڑا عزت والا جو ہے ثواب ملنے والا ہے، عزت والا اجر ملنے والا ہے. تو کل بھی آیتیں آپ کے سامنے آئی تھیں. تو جو بات آج آپ کو سنانے میں لائے ہوں تفسیر معرفت القرآن کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان لانے کا حکم دے رہے ہیں اور کہیں کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو. تو جو بات یہاں بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور جہاد کیا اور اللہ کے راہ میں خرچ کیا، وہ لوگوں کے برابر نہیں ہوتے جو بعد میں لائے. پھر فرمایا کلم وعد اللہ الحسنہ، اور سب کے لیے اللہ نے اچھا وعدہ کیا. تو علماء کے صحابہ کرام کے دو طبقے ہیں، ایک تو فتح مکہ والا اور دوسرا فتح. تو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کے حالات کتنے تھے. کوئی ایمان لانے والا نہیں تھا، سب اللہ کے رسول پر ظلم ڈھا رہے تھے. اس وقت جو لوگ دیکھے کہ نہیں بھئی یہ بات حق ہے، اس کو ہم ماننا چاہیے. کوئی ایمان لانا ہی اپنی جان کو جو ہے خطرے میں ڈالنا تھا. ایمان لانا، ایمان لا کے ساتھ ایمان کا اظہار کرنا، پھر وہ تو اللہ کا اپنے جان و مال لگانا وہ تو کتنی بڑی بات ہے. تو بہرحال دو طبقے تو ہیں. تو پھر دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے دونوں کے لیے اللہ نے، سب کے لیے اللہ نے جو ہے حسنہ اچھا وعدہ نے، جنت کا وعدہ سب کے لیے کر رکھا، سب جنتی ہیں، یہ بھی سمجھو. تو اب یہاں جو لکھی ہے
فتح مکہ کو صحابہ کرام کے درجات متعین کرنے کے لیے حد فاصل قرار دیا گیا ہے۔ کیوں دیا گیا میں اب بولا آپ کے سامنے۔ تمام صحابہ کے لیے مغفرت اور رحمت کی بشارت اور صحابہ کا باقی امت سے امتیاز۔ آیت مذکورہ اگر صحابہ کے درجات کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن آخر میں کیا فرما؟ کلم وعد اللہ الحسنی، سب کو اللہ تعالی نے اچھا وعدہ کیا ہے، یعنی مغفرت کا، جنت کا وعدہ کیا سب کے لیے۔ اب اس کے بعد صحابہ کرام کا مقام قرآن حدیث سے پہچانا جاتا ہے، نہ کہ تاریخی روایتوں سے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو ہے صحابہ کرام عام امت کی طرح نہیں، وہ رسول اللہ علیہ وسلم اور امت کے درمیان واسطہ ہیں۔ یہ دوبارہ کر رہا ہوں، یہ دین کو جو ہے اللہ کے لیے سے کون لیے بھائی؟ دین اللہ نے اپنے نبی پر نازل کیا، نبی سے کون لیے؟ صحابہ کرام، ان کے ذریعے سے دین پہنچا ہے۔ تو ان کے بارے میں اگر ہم جو ہے تھوڑے سے بھی بدعقیدی میں مبتلا ہو جائیں گے تو ہمارا دین کیا ہو جائے گا بتاؤ؟ دین ہی ہمارا ناقابل اعتبار رہے گا، سمجھا؟ تو امت کے درمیان اللہ کا بنایا واسطہ ہیں، ان کے بغیر نہ امت کو قرآن پہنچے کا راستہ ہے، نہ قرآن کے معنی کا راستہ ہے، نہ تعلیمات رسول کا راستہ ہے۔ اس لیے ان کا ایک خاص مقام ہے۔ ان کے مقام کو تاریخ میں ایسا ہے، وہ تاریخ ہسٹری کچھ لوگوں نے نکالے، تو جو ہے وہ ہم کو اللہ تعالیٰ کیا بولا ان کے بارے میں دیکھو۔ ان صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے اپنی کتاب پاک؟ یہ فرمایا سورہ بقرہ کے اندر، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لائیں گے، اس طرح تم ایمان لائے ہو، جب تم کو ہدایت ملے گی تو معلوم ہے کہ صحابہ کرام کا ایمان ایک اسٹینڈرڈ ایمان ہو گیا۔ معلوم ہے سورہ توبہ میں اللہ نے فرما دیا، کیا فرما دیا؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، صحابہ کرام کا جو طبقہ ہے، جو دو طبقے ہیں نا، پہلا طبقہ، پہلے طبقے کے اندر جو ہے مہاجرین انصار ہیں، پھر جو بھی ایمان لا کر ان کی پیروی کرے گا سب کے لیے اللہ راضی ہے۔ ان کی پیروی کرنے پر اللہ کی رضا ملتی ہے، تو ان کا مقام کیا ہوگا بتاؤ؟ ان کے جیسے ان کا ایمان اسٹینڈرڈ ایمان ہوا، ان کی پیروی میں اللہ کی رضا ہے۔ اب یہاں لکھنا، اگر ان میں سے کسی کوئی غلطی بھی ہوئی ہے لفظی تو اکثر اجتہادی غلطی، صحابہ کرام یوں کرنے کیا صحابہ یوں کرے، اور ایسی باتیں نہیں کرنا، صحابہ سے غلطیاں نہیں ہوئی کیا؟ جماعت کون کرتے صاحب؟ میں پریشان ہوں اس لیے بولنا پڑتا نامہ لکھ۔ ایک تو شیعوں کا طبقہ ہے، شیعوں کا فرقہ ہے جو علی اعلان صحابہ پر لعن طعن کرتا ہے، علی اعلان کتابوں میں لکھا ہے، اور ان کا محرم میں کیا ہوتا ہے؟ صحابہ کرام پر لعن طعن ہوتا ہے۔ اور تمام سب سے بڑے صحابی جن کی فضیلت سب سے جو ہے قرآن احادیث بھرے پڑے ہیں، معلوم ہے نا، اوپر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جو ہے علی اعلان جو ہے ان پر لعنت ہے، اب وہ کرو، ایسی باتیں ہوتی ہیں معلوم۔ جو مجلس سے ہوتے ہیں وہاں نیچے نام لکھ کر ان کو روندا جاتا ہے، ان کے ناموں کو، سمجھے؟ اس کے بعد یہ غیر مخلدین کا طبقہ ہے۔ قرآن تمہیں کہاں سے ملے؟ حدیث کہاں سے ملے؟ رے بیوقوفو، الو کے پٹھو بول رہا ہوں۔ یہ قرآن دینے والے کون تم کو؟ حدیث دینے والے کون؟ پہنچانے والے کون ہیں؟ وہ تم ان سے زیادہ سمجھ سکتے ہو کیا؟ چپ ایسا لے کو لاکھ دیا نہیں، پوسٹ میں کی طرح لاکھ دیا کیا انہوں؟ نہیں، انہوں خود بھی سمجھے، انہوں خود بھی عمل کیے، اور اس لیے ان کو کیا بنا گا؟ مثالی کردار اللہ نے بنایا ان کا، معلوم ہے؟ ایسا نہیں بھی تم لیک جو جیسا ان کو، تو ویسے لیک لاکھ نہیں دیا انہوں خود بھی سمجھے، پڑھے، عمل کیے۔ یہ ڈفرنس یاد رکھو تم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم جو ہے، جو قرآن اللہ کے لیے سے حاصل کیے تھے، خود پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، عمل کرتے تھے، اس لیے وہ معیاری بنے۔ انہوں کیا سمجھے؟ انہوں طلاق دیے بس لوگ، کچھ لوگوں نے اللہ کے بولا پوسٹ مین ہے، انہوں نعوذ باللہ، اللہ جو نازل کیا رہا وہ پوسٹ مین اللہ دیے انہوں ہمارے، اللہ اللہ تعالیٰ کیسے، تو ایسے ہی سمجھ لیا صحابہ کو۔ تو صحابہ کرام جو ہے ایک مثالی ہمارے سامنے طبقہ ہیں۔ اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی تو اجتہادی غلطی، دین کے بارے میں غلطی اجتہادی غلطی ہے، تو مجتہد کو تو اگر صحیح کیا تو دگنا ثواب ہے، غلطی بھی کیا تو ایک گنا ثواب ہے، یاد رکھو، یہ سمجھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی خطاؤں کی مغفرت کا اعلان کر دیا، اور صرف مغفرت نہیں، رضی اللہ عنہ رضوان، ایک جگہ نہیں کئی جگہ ہو، اللہ کی رضا ایک جگہ بھی تو کافی تھا، جگہ جگہ اللہ نے ان کی رضا کا
اللہ ان سے راضی ہے۔ اس لیے ان کے آپس میں جو اختلافات ہوئے ان کی وجہ سے ان کو کسی کو برا کہنا یا ان پر لعن طعن کرنا قطعاً حرام ہے، یاد رکھو۔ اور اللہ کے رسول کے مطابق ایسا کرنے والا لعنت کا مستحق ہے اور اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے والا ہے۔ ملعون، لعنت، ان پر لعنت ہے اور یہ لوگ جو ہے اپنے آپ کے ایمان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں لوگ۔ تو اس لیے ہم ڈٹ کے بولتے ہیں کسی کو کیا ہونا پوچھ لو، کیا نامہ نہ کھولو، کیا کرتے میں نام والے کو، تم ہو لو ہمارے سامنے کہہ رہا ہو کمبخت عمر کون ہے، کون ہے، ہم کو تو کیا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ایسے یہ پہلی بار سنے نا، پہلی بار سنے کیا معلوم کیا کر رہا ہے، کیا جواب دے رہا، جواب ہی دینا نہیں آ رہا، کچھ سچ بول رہا ہوں میں بھی۔ ایسا ایک آدمی بول رہا ہے، یہ غیر مقلد آدمی، گو مکھا بیگرو کہتا ہوں میں تو اس کو، گائے کے جیسا جو ہے درندہ ہے، معلوم ہے، گو مکھا بیگرو پھرتا رہتا ہے، اس کو لے کے لے پھرتے، اس کے دیکھو تمہارے کیسی بدبخت، سب کا ایمان چلا گیا معلوم، سب وہ اس کا بھی ایمان خطرے میں ہے، ان سب لوگوں کا ایمان خطرے میں، یاد رکھو، سب فاسق فاجر ہیں، یاد رکھو، ملعون ہیں یہ لوگ جو اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، غیر مقلدین، غیر مقلد طبقہ جو ہے جو صحابہ کرام کی جو ہے توہین کرتا ہے، یہ اللہ کی لعنت میں گرفتار ہے۔ کیسے گرفتار؟ دین کو سمجھ میں نہیں آ رہا نا ان دین کی سمجھ سے محروم ہے، پہلی بات یہ لعنت کے اثرات دیکھو تمہیں، یہ کیسا بول رہے ہیں، کیا ایسا بول رہے نہیں، یہاں لکھو کیا لکھی ذرا دیکھو، یہ لوگ موجب لعنت ہیں اور ایمان کو خطرے میں ڈالیں لوگ۔ آج کل جھوٹی سچی جو ہے تاریخی روایتوں کو لے کر بعض لوگوں نے صحابہ کرام کو مورد الزام بنایا ہے، مورد طعن بنایا ہے، سمجھے آپ؟ اول تو تاریخ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ قرآن حدیث امپورٹنٹ تھا؟ سوال پہلے ایک بات اللہ بول رہے ہیں، قرآن میں حدیث میں بول رہے ہیں، ایک بات تاریخ میں آئی، کس پر بھروسہ کرنے والے تمہیں؟ قرآن اس پر بھروسہ کریں گے؟ تاریخ کیا تاریخ ہی چاہے، تاریخ بیٹھ کے چپ جھوٹ لے گے، کیا بلی کرتا رامائن مہابھارت کیا ہے، حقیقت ہے کیا؟ چپ بیٹھ کہانی لکھا میں نے، اس کو پکڑ لے کے بیٹھے دیکھ رہے ہیں آپ، پوچھو ان کچھ، یہ حقیقت ہے کیا؟ بھی حقیقت نہیں، بیٹھ کو نے ہمارا اکلا لکھی جی کہانی کے پر بنیاد چلا چھوڑے۔ تاریخ کی اہمیت وہ نہیں ہے جو قرآن حدیث کی، یہ اللہ کا نازل کردہ کلام ہے۔ اب دیکھو صحابہ کرام کے بارے میں پوری امت کا اجماعی عقیدہ کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ تمام صحابہ کرام کی تعظیم تکریم کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کی مدح ثنا کرنا واجب ہے، یاد رکھو۔ اور آپس میں جو اختلافات اور ان کے جو ہے مشاجرات ہوئے، اس کے معاملے میں تم منہ نہیں کھولنا، وہ ایسا، تم کو کیا حق ہے ان کے بارے میں؟ اب میرے دو بیٹے لڑ رہے، تم آپ بیچ کی بول رہے، لڑتے ہیں دونوں میرے بیٹوں کے بارے میں تم بولنے والے کون؟ سیدھی سادھی بات ہے نہیں، لڑ رہے ہیں، آپس کی لڑائی ہے ان کی، تمہیں بیچ میں کیا بولنا؟ بولتے نہیں؟ تو یہ صحابہ کرام کا معاملہ ہے، تم بیچ میں نہیں بولنا۔ امام احمد بن حنبل لکھتے ہیں لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مصابهم ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا نقص فمن فعل ذلك وجب تعذيبه۔ معلوم ہے کسی کے لیے جائز نہیں کہ صحابہ کرام کی کسی برائی کا ذکر کرے یا ان میں سے کسی پر طعن کرے، ان کے عیب یا نقصان کو منسوب کرے، جو ایسا کرے اس کو سزا دینا واجب ہے سزا دینا واجب ہے، وہ تو واجب القتل ہے، نمک حرام نمک حرام سے بول، ہاں اس کی اسکول کیا ہے ان کی، سب جھوٹے اسکول ہیں، جھوٹے عربی جو اسکول چلے، میرے پڑھا میں اسکول دیکھیں کتنے بچے آتے ہیں، کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں، پڑھایا جا رہا ہے، سے ایگزام ہوتا ہے، سب جھوٹے حاضری، جھوٹا بچے، ایسے مدرسے حرام کا کھا رہا ہے وہ کمبخت، معلوم ہے نا، ایسے جتنے ہمارے ان کا نہیں کرنے، جتنے لوگ ہیں سب حرام کا کھانا، بلون لوگ ہیں سب، اس کو سزا دینا واجب ہے، واجب القتل ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، معلوم ہے جہاں تک ہمارے علم ہے، ھذا مما لا نعلم فی خلافا بین اہل الفقہ والعلم، ہم جہاں تک علماء اور فقہا یہ کیا کہتے ہیں، انہوں صحابہ تابعین تمام اہل سنت کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کا اجماع ہے، امت پر واجب ہے کہ سب صحابہ کرام کی تعریف کرو، ان کی مدح اور ثنا کرو، ان کے لیے استغفار کرو، ان کے لیے اللہ کی رحمت اور رضا سے ان کا ذکر کرو، ان کی محبت اور دوستی پر ایمان رکھو، جو ان کے معاملے بے ادبی کرے گا اس کو سزا دی جائے۔ کیا ہے نا ایسا بولتے ڈاکٹر صاحب، میں نہیں بول رہا ہوں بھائی، پوری امت بول رہی۔ الحمدللہ آج تک اس بیجاپور میں کوئی صحابہ کرام کے مقام کو نہیں پہچانا،
بس یہ اللہ کا خاص فضل ہے. سب سے پہلے ہم نے صحابہ کا نام ذکر کیا. صحابہ کا نام نہیں آتا تھا, کون صحابہ, کیا کرنا صحابہ, ارے تمہاری جانے جس کے ذریعے سے اس کو تم بھول گئے. یہ نعمت کس ذریعے سے ملی تم کو, صحابہ کیسے ملی. ابن تیمیہ نے شرع عقیدہ واسطہ میں تمام امت کا عقیدہ بن کا ہے. اہل سنت الجماعت اس بارے میں خاموشی اختیار کرتے ہیں. جو صحابہ کے درمیان آئے اختلافات, جو روایات ان کے عیب لگانے والی ہیں, ان کے کہتے ہیں کہ بعض روایت تو بالکل جھوٹی, بعض میں جو ہے صرف آدھا سارا واقعہ بیان کیا گیا ہے, اور جو صحیح ہیں اس میں معذور ہیں. جو بھی کیا انہوں نے اجتہاد کی بنیاد پر کیا ہے. اجتہاد کرنے والا اگر اجتہاد صحیح کیا ہے تو دگنا ثواب ملے گا, اجتہاد غلط ہوا تو اس کو ثواب ملتا ہے. معلوم. ان تمام باتوں کے ساتھ وہ اس کے معتقد نہیں کہ ہر صحابی چھوٹے گناہ, ہم یہ نہیں کہتے کہ معصوم کر کو نہیں بول رہے ہیں, معصوم تو انبیاء ہیں, غلطیاں ہمیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطیوں کو دنیا میں معاف کر دیا. سمجھو, قرآن میں ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی معافیوں, جب بھی تھوڑی غلطی تھی فوراً آگے پیچھے اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ تعالیٰ قد عفا, اللہ نے معاف کر دیا, جو فوراً ہی ان کی اللہ نے توبہ قبول کی, ان کے گناہوں کو معاف کر دیا. مگر ان کے فضائل, اسلام کے عظیم الشان خدمات ایسی ہیں جو ان کی سب کی مغفرت کا تقاضا کرتے ہیں. یہاں تک کہ مغفرت معافی اتنی وسیع ہو گئی جو امت کے لیے معافی نہیں, ان کے لیے. دیکھ رہے ہیں آپ. تو یہ صحابہ کرام کا مقام ہے. تو یہ ہمارے پاس موجودہ 3 فرقے, ایک تو شیعوں کا ہے جو ہم سے زیادہ تعلق نہیں, اپنی جگہ ہی والوں ہمارے سے کانٹیکٹ وغیرہ تو نہیں آ سکے, لینا دینا شادی بیاہ کچھ نہیں, لیکن یہ 2 فرقے ہیں, ایک جماعت اسلامی کا ہمارا فرقہ ہے, ایک غیر مقلدین کا ہے. یہ صحابہ کے مقام کو جو ہے گرانے والے, یہ ملعون فرقے ہیں, یاد رکھو. اس کے بولنے میں کچھ ڈرتا نہیں, نہ مجھے کچھ باک ہے بولنے میں. سب لوگوں کے سامنے لانا ہے, میں ممبر پر بولتا ہوں یہ بات تاکہ تم لوگ خبردار ہو جاؤ. یہ فرقہ جو ہے ملعون ہے, اس لیے دین کی سمجھ, کیا سمجھ, حدیث کہتے ہیں حدیث تمہارے زور سے حدیث امین بولنے کے, آہستہ بولنے کی نہیں, کیا وہ کب عمل کرتا ہوا تو, اے کم وقت, وہ کب عمل کرے گا تو. حدیث انگلی اٹھانے کی ہے, انگلی نہیں اٹھانے کی حدیث, وہ کب عمل کرتا تو بول. کان یحرکو, ایک حدیث ہے, کان اللہ یحرکو, اللہ کے حالات نہیں دیکھ رہے, وہ کب عمل کرنا, بول بیٹے. نماز کے آداب میں کیا ہے, کھلے سر نہیں پڑھنا ہے, کھلے سر پڑھ رہا ہے بیٹے تو. سطر کتنا ہے تیرے, ناف سے لے کو اتنے پر نماز ہو جاتی, اتنا پہلے کا وہ سب چیز پہلے کا نکال, سرٹ نکال بیٹے, سرٹ گیٹ نکال کو. یہ پہلے کا, اب لمبے لمبے چڈیاں نکلے, دیکھو یہاں سے لے کو یہاں تک چڈیاں ہوتی ہیں, چڈی پہلے کا بیٹے. کم وقت, دین کی سمجھ سے محروم ہے, یاد رکھو. ادھر کہیں بستے ہیں یہ لوگ, تم سب لوگوں کو خراب کریں گے, اس لیے بول رہا ہوں میں. بدترین فرقہ ہے, لعنت میں گرفتار ہے اللہ کی, معلوم ہے. تم کو اگر اس کا اثر ہو تم پر لعنت آ جائے گی, معلوم ہے, اس لیے بول رہا ہوں میں, اور کچھ بھی نہیں. ہم اتنے زور سے اس لیے بولتے ہیں کہ کہیں ہمارے لوگ متاثر ہو جائیں گے, بس پاؤں پھلٹ کر دیتا. کس کے سامنے ٹھہرے رے, گدھے, گدھا ہے کیا تو, گدھے پر بوجھ ڈالتے کرتا, پاؤں پھیلاتا, گدھے پر بوجھ ڈالتے پاؤں پھیلاتا. کیا تم انسان ہے کہ گدھا ہے تو, کس کے سامنے ٹھہرا ہے تو, تجھے اللہ کے سامنے کیسے ٹھہرا, تجھے اتنا جان چھوڑو اللہ کے سامنے نہیں. تو کون سے بڑا آفیسر آتا ہے, اس کا کیا ٹھہرتا ہے, تج بول مجھے. تمہارا صاحب آیا, چلو ایک دم جھٹ منسٹر آیا, چپ کیا ہے, چلے دیکھنے آتا نہیں, کیسے ٹھہرتا ہے تو تج بول. اچھا ٹھہرتا ہے, کیوں ٹھہرتا ہے اس سامنے, کیسے کم وقت لوگ ہیں. سمجھ کی نہیں آ رہے, سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ لعنت پڑی ان کے اوپر, یہ لعنت میں گرفتار ہیں لوگ. حدیث یہ بھیج, منصب علی اصحابی, میرے کسی کو برا, کس کی لعنت, اللہ کی لعنت. سارے فرشتوں, سارے انسانوں کی لعنت میں گرفتار ہیں یہ لوگ. یہ کہ لعنت رہتے کیوں ہوئی, لعنت دن 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 لعنت پڑ رہی ان کے اوپر. لعنت اور رحمت جمع نہیں ہوتے, لعنت اور ہدایت جمع نہیں ہوتے, اس لیے ہدایت سے محروم فرقہ ہے. اب دیکھو رمضان المبارک آ رہا ہے, تمام صحابہ کرام جو 20 رکعت پڑھے, یہ لوگ 8 رکعت چلو پھیلا کرتے. مکہ اور مدینے میں 20 رکعت پڑھی جا رہی ہے. دیکھو ذرا, ٹی وی دیکھنے والے لوگوں کو بول رہا ہوں, ایک تھپڑ ادھر سے پڑتا ہے, ایک تھپڑ سے پڑتا ہے, آنکھیں بند کر لے بیٹھے بیٹھا تھا. لوگوں کو جھوٹی جھوٹے بتا کیا بولتے, وہ 8 رکعت پر امام بدلتے ہیں, بدلات کیا ہوا, پڑھتے ہیں کہتے کیا تھی, الٹی سیدھے بات نہ بولنے کا. یہ بات کو وہ بات کو کیا تک ہے, بولو. یہ 8 رکعت کو امام بدلتے ہیں, بدلات کیا ہوا, پڑھتے ہیں کہتے رے بیٹے, رکعت آنا, رکعت نہ کہتے پڑھتے ہیں, بول. مکہ مدینہ میں تراویح کتنے پڑھتے ہیں, تو ان سے ہوشیار ہوا کیا با, تو ان سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والا, حدیث سمجھنے والا ہے. یہ نہیں وہ باہر کے, وہ مکہ میں بازو کے, وہ اس میں گاؤں میں 8 پڑھتے ہیں.
مکہ مدینہ دیکھ الٹی سیدھی باتیں کیوں یہ سب ہے؟ ان کا دماغ جو ہے اللہ تعالیٰ نے لعنت دیا. لعنت والے کو ہدایت نہیں ملتی تمہیں، پہلے سمجھ لو. ملعون فرقہ ہے. دیکھو شہر میں ایک آدمی دو آدمی تھے، پہلے ایک چھوٹی مسجد تھی ہمارے بچپن میں، وہ قنات مسجد نام کی. اس کے بعد ایک گمراہ فرقہ آ گیا، ایک دو. ایک مدرسہ ہے عمر آباد میں تمل ناڈو کے اندر. لوگوں بیچارے والوں نے لوگوں کو بتایا دیکھو حدیث میں سے اتنی حدیث ہے، چند حدیثیں ظاہری عمل کی حدیثیں بتا کہ لوگوں گمراہ کرنا شروع کر دیا ان لوگوں معلوم. تو یہ فرقہ خوب پھیلا ہوا ہے، یہاں بستی ہے، وہاں یہاں لوگ جاہل لوگوں کو کیا بولے تو وہ اس دین سمجھ لیا. ہمارے جاہل لوگوں کو پاپ بیچاروں کو معلوم نہیں تھا، ان کو پٹی پڑائی تو سمجھ لے دین وہ نہیں ہے. دین یہ ہے جو میں پیش کراؤں. صحابہ کرام کو جو مقام اللہ نے دیا ہے، رسول ہم نہیں دے رہے مقام، ہم کو دینے والے مقام بول. اللہ رسول نے جو مقام صحابہ کرام کو دیا ہے وہ دیے تو تمہارا دین سے ہوگا، نہ تم ملعون ہو گیا. یہ ملعون فرقہ ہے. اسی طرح جماعت اسلامی کا فرقہ ہے، فاسقین کا فرقہ ہے. معلوم ہے فاسق ہیں لوگ، داڑیاں کٹانے والے منڈانے والے ہیں، متکبرین ہیں. کسی کا پیجامہ ٹکنوں سے اوپر مجھے دکھاؤ. جاہل ہیں یہ لوگ تمام. فاسق فاجر جاہلوں کا فرقہ ہے. معلوم ہے متکبرین کا فرقہ ہے جماعت اسلامی. اس لیے ہدایت نہیں مل رہی ان لوگوں کو. اپنے آپ کو ایسے ڈسکوالیفائی کرانے بھائی، تم خود ڈسکوالیفیکیشن کر دو. تم نے کوالیفیکیشن کون دینا ہے بولو؟ تم نے اپنے آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیا. یہ نامہ نہ کھولو، نامہ نہ لکھو. میں ساری عمر بولے گا تو تمہیں سمجھ چلی کس کے بارے میں بول رہی تھی. میں بعد میں پوچھتا ہوں کس کے بارے میں بول رہی ہے، کس کے بارے میں نہیں. یہاں موجود ہے ایسے کمبخت موجود ہیں چاروں طرف ہیں، وہ لوگوں کو پھیلا رہے. تو گمراہیاں کیا ہے معلوم ہے نا؟ بیماری کی طرح. اگر آپ کتنی بھی صحت مند ہیں، تمہاری صحت ان کو آتی کیا؟ تمہاری بیماری آ سکتی ہے. تھوڑے بیمار نہیں لگتے ہیں، تھوڑے نہیں لگتے اور بات. اب کسی کو انکھیں آتا تو انکھیں دوسرے دن اسی جا چھوڑ دی. ارے نہیں جی اس کے بازو بیٹھا تھا مجھے انکھیں آ گیا تھا اس کے. تو یہ جو گمراہیاں ہیں وہ وبا کی طرح. یہ جو گمراہیاں ہیں وبا کی طرح. اس کے بازو بیٹھا تھا کچھ مجھے لگا تھا کچھ ماں اس کا فون آیا تھا کہ وہاں بیٹھا تھا، وہ لگا مجھے اس کو لگا. تو گمراہیاں فتنوں کی طرح پھیلتی ہیں. یاد رکھو گمراہیاں بیماروں کی طرح پھیلتی ہیں، لیکن صحت نہیں آتی. جب تک آپ صحیح عقیدہ نہیں رکھتے آپ کو عقیدہ نہیں آتا. ان کا کتنا بھی صحیح عقیدہ رہتا کہ ان کی کتنی ہیلتھ اچھی ہیلتھ رہتی کہ نہیں. تم نہ ہیلتھ رہتی، تمہیں ہیلتھ کے اصول پر عمل کرے، تم نہ ہیلتھ لانے والی. تو ہمیں اپنا عقیدہ صحیح کرنا ہے. صحابہ کرام کے بارے میں الحمدللہ ثم الحمدللہ کوئی بولنے والا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے رہا ہے. ڈنکی کی چوٹ ہم بول رہے ہیں، ہم کسی کی رعایت نہیں کرتے. ہم لوگ چاہیے تھا کہ سارے جو ہمارے ائمہ علماء کمیٹی والے سارے لوگ زوردار طریقے سے بولنا. بولتے نہیں کیا دل کے شعور اللہ نے محروم کر دیا. کیا بولنا چاہیے ان کو؟ دین کے شعور سے محروم لوگ ہیں، کیا کر سکتے. ہر مسجد سے یہ بیان نکلنا چاہیے تھا. صحابہ کرام کا مقام یہ ہے، دین صحابہ کے ذریعے سے آیا ہے. کوئی بولتا نہیں مسئلے. میں جو بول رہا ہوں یہ موجود ہے. دیکھو یہ ہمارے بڑے بڑے امام احمد بن حنبل، امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، پہلے قرآن کی آیتیں ہوئی. ایک حدیث میں پورا باب ہے مناقب الصحابہ پر. معلوم ہے 1000 حدیثیں ہیں فضائل صحابہ پر. کنز العمال حدیث کی کتاب 1000 حدیثیں ہیں فضائل پر. کہاں ہیں کیا نہیں؟ کبھی ان کو کتاب شاید کنز العمال کتاب بھی معلوم نہیں ہوگی، کتاب کی صورت نہیں دیکھی ان لوگوں نے ایسے. تو بہرحال جو ہے یہاں جو ہے ذکر آیا ہے کر کے انہوں نے بھی لکھا ہے اور میں بھی آپ کو سنا دیا تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ دین کیسے آیا. ہم لوگوں کو اللہ نے نبی پر نازل کیا، نبی نے صحابہ کرام کو سکھایا. صرف لے دیا کو ان کو دیو نہیں بولے ان کو سکھایا، انہوں سیکھے، سیکھو عمل بھی کرے. تو اللہ تعالیٰ بولا انہوں کیا سیکھیں، انہوں کیا عمل کرنے، تمہیں ایسا کرو. اللہ تعالیٰ بول رہا ہے، سمجھے نا دین کے قدر. انہوں بول رہے ہیں وہ لیک چھوڑنے کا ہمیں، ہمارا ہمیں سمجھ لینے کا، ہمارا کہنا ہے. یہ فرق ہوا کہ نہیں دونوں کا؟ اس کی وجہ سے ان کی گمراہی. اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ انہوں کیا سیکھیں سمجھیں، ان سے تمہیں سیکھو چلو. انہوں کیا بولتے ہیں؟ وہ کیا لیس لاؤ ہم نہ لاؤ، ہمیں لے ہمارا ہمیں سمجھتے ہیں ہم. ہاں یہ تمہاری غلطی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو دین پر قائم رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ کرے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد